جو 3 میجر اس میں ہمیں پلیئرز نظر آتے ہیں، فوجی فرٹیلائزرز والے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب وہ سکسیزفل کے ساتھ موسٹ لائکلی حصے دار بن جائیں گے جو جیتے گا. تو 3 آپ کے بنتے ہیں، عارف حبیب، ٹبا، لکی گروپ، ایئر بلو اور ایئر بلو. 3 تو آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ تینوں سیریس بیڈرز ہیں اور اچھے سے مقابلہ ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کہ سیریس بیڈرز ہیں. ان میں سے ان لوگوں نے جو اپنی ٹیم آف ایڈوائزرز رکھی تھی، دیکھیں ایئر بلو کو تو ایڈوائزرز کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ انہیں تو بزنس کا پتہ ہے، تو انہوں نے تو کوئی ٹیم آف ایڈوائزرز نہیں رکھی تھی اتنی. لیکن جو باقی 2 گروپس ہیں انہوں نے جو ایڈوائزرز رکھے تھے ٹاپ نوچ ایڈوائزرز تھے گلوبلی، اینڈ دیو اسپینٹ اے لاٹ آف منی آن دیٹ. عارف حبیب کے ساتھ کون ہے؟ سی بری جو کہ دنیا کی نمبر 1 ایویشن ایڈوائزری کمپنی ہے. طبا صاحب کے ساتھ پیگسس تھی جو کہ ٹرکش ایئر لائن ہے. اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹنگ فرمز، ایچ آر فرمز، ٹیکنیکل فرمز، پورا ایک کنسورشیم تھا ایڈوائزرز کا دونوں کے ساتھ. کل پی آئی اے کے لیے تو آپ کو بیسٹ وشیز ہیں. ابھی رزلٹ کے اوپر تو فور کاسٹ نہیں کرتے، آئی ہوپ کہ وہ اچھا ہی ہوگا. آپ نے کافی اس کی ریسٹرکچرنگ کی ہے، پیپر کے اوپر لائبلٹیز ادھر سے ادھر گھما کے آپ نے اس کو کلین کر کے دینے ہیں بائر کو کہ لے لو بھائی، آپ بڑی محنت کر لی. پیپر پہ اصلی میں بھی جو پرائیویٹائزیشن کا اوور آل پلان ہے اس میں آپ نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بھی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، آپ نے کچھ بینکس کی کرنی ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کی کرنی ہے، آپ نے کچھ پاور جنریشن کمپنیز کی کرنی ہے، کچھ اس کی بھی تفصیل ہو جائے. ڈسکوز کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں. ڈسٹریبیوشن کمپنیز پرائرٹی پہ کون سی ہیں؟ 3 پنجاب کی ہیں، اسلام آباد، گجرانوالہ اور فیصل آباد، اور ہم نے حیدرآباد اور سکھر پہ بھی کام شروع کر دیے. تو یہ 5 ہیں، اور ہم اگلے سال فرسٹ کوارٹر میں پشاور اور ہزارہ پہ بھی کام شروع کر دیں گے. تو پہلی 3 پرائرٹی کون سی ہیں؟ پہلی 3 اسلام آباد، گجرانوالہ اور فیصل آباد ہے. اسلام آباد، گجرانوالہ اور فیصل آباد، ان 3 پہ کام زیادہ ہوا ہے. لیکن فرینکلی ہم نے لاسٹ منتھ ہی جو ٹرکش انویسٹمنٹ بینک ہے ریفسن، انہیں اپوائنٹ کیا ایز ایڈوائزر فار حیدرآباد اینڈ سکھر، اور وہ بڑی اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم بھی بڑی اسپیڈ سے کام کر رہی ہے. تو کام 5 پر ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو پہلے کون سی آئیں گی، لیکن اس وقت تو اسلام آباد، فیصل آباد اور گجرانوالہ لگ رہا ہے کہ پہلے آ جائیں. آپ نے ٹائم لائن کیا سیٹ کی ہے ان کو کب ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو لائیں؟ مڈ نیکسٹ ایئر، جولائی نیکسٹ ایئر میں ہمارا ٹارگیٹ ہے اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ میں سے 2 کو آف لوڈ کرنے کا. اس کے بعد جو سیکنڈ ہاف مینجمنٹ ٹرانسفر کریں گے یا کمپلیٹلی سیل آف ہوگا؟ اس پر جنوری کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ای او آئی ایشو کریں گے اس میں ہم سیل والا کر رہے ہیں، بٹ ہم نے مینجمنٹ ٹرانسفر کا آپشن رکھا ہے، ناٹ مینجمنٹ ٹرانسفر، لانگ ٹرم کنسیشن. اس کی وجہ یہ ہے ندیم صاحب کہ یہ جو ڈسکوز ہیں ان کی ایسٹ بیس بہت بڑی ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان میں لینڈ اوور دا ایئرس ٹرانسفر ہوئی، اس کے بعد مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے. لیکن جو ریٹرن مل رہا ہے، ریٹرن کے حساب سے جب انویسٹر ویلیو کرے گا تو وہ کم ویلیو کرے گا انٹیٹی کو. تو 100 روپے اگر کسی کی ویلیو ہے تو 40 میں ہم بیچ نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں زیادہ تر میں لانگ ٹرم کنسیشن پہ جانا پڑے. لانگ ٹرم کنسیشن میں جائیں گے. تو آپ کی اسلام آباد، گجرانوالہ اور فیصل آباد الیکٹریسٹی سپلائی کمپنیز جو ہیں، نہیں، ان میں سے کچھ سیل ہو جائیں گی اور کچھ لانگ ٹرم کنسیشن پہ، کچھ لانگ ٹرم کنسیشن پہ چلی جائیں گی. پاور جنریشن کمپنیز کون کون سی؟ پاور جنریشن اس وقت ہمارے پاس 2 ہیں جنکوز، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر چونکہ ابھی ہم نے آئی پی پی جب نیگوسیشن کی تھی تو ان کا ریٹرن ہم نے چینج کر دیا تھا، ٹیک اور پے سے چینج کر کے ٹیک اینڈ پے کر دیا تھا اور روپی بیس کر دیا تھا. تو اس کا بھی ریٹرن فارمولا بہت کم ہے، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں بھی اگین فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر میں جنوری فیبرری تک ہمیں کلیئرٹی آ جائے گی کہ کیسے کرنا ہے اس کو. ایک نندی پور، گدو، ایک 747، دوسرا گدو ہے. نندی پور تو آپ کا میرے خیال ہے نیا ہے، تو گدو پر آنے والا یونٹ ہے پروبیبلی، کہ گدو میں بھی نئی سرمایہ کاری ہوئی ہے. اس میں ایک جو ہے جامشورو والا وہ ایک نیا ہے، اور اس میں نندی پور گدو میں سے ایک ایل این جی پر ہے اور ایک گیس پر ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور فرینکلی ان کے اوپر بھی کام فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر سے شروع ہوگا. ابھی ہم نے ایڈوائزر بھی اپوائنٹ نہیں کیا ان کے اوپر، اس لیے کہ ان کے اندر جو کچھ ان کی ریسٹرکچرنگ کرنی تھی، جو چیزیں صحیح کرنی تھیں، پراپرٹیز ٹرانسفر کرنی تھی، ان سب پہ کام ہو رہا ہے پچھلے 6 ماہ سے. کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے یہ جو ساہیوال والا تھا اور شاید نندی پور تھا، کون سا تھا، جن کے ہم قطر سے اور کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے بس دے ہی دینے $2 ارب میں، یہ تو گئے گئے، وہ پھر رک گیا کام. وہ کیا ہوا، رکاوٹ کیوں پڑ گئی اس میں؟ وہ آئی تھنک میرے آنے سے پہلے کی بات، آپ کے آنے سے پہلے کی. ہاں، ساہیوال تو آپ کا کول بیسڈ ہے، امپورٹڈ کول بیسڈ ہے. دوسرا پورٹ قاسم ہے کول بیسڈ. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بیچنے کی ایسی کوئی چیز تھی. اگر کوئی بائر ہوگا تو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں، بائر ہوگا تو، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ G2G کر کے وہ تعلقات جو ہمارے عرب ریاستوں سے ہیں تو کسی کو نکال دیں. سوری، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. اس کے اندر ہمارا تو اسٹیک نہیں ہے، چائنیز ہے اور ایک میں قطریز ہیں. تو وہ والے تو ہم نہیں بیچ سکتے ہیں. اس میں تو ہمارا کوئی ایسا اونرشپ نہیں ہے ہماری اس کے اندر. ہم بعض اوقات بڑی ہائی ہوپس بلڈ کر لیتے ہیں. ہم نے $100 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کی تھی. ہمارے سعودی عرب کے کچھ وزٹس ہوئے تھے پرائم منسٹر کے، اور ان کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل بھی تھے. تو $100 ارب کی خبریں، ہمارے بڑے بڑے جو پرائیویٹ میجر پلیئر بھی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا $100 ارب بس پاکستان میں وعدہ ہو گیا آنے والا. بعد میں 4 آنے بھی نہیں اس میں سے آئے. رکاوٹ کیا بنتی ہے؟
اچھا میرا نہیں خیال آفیشیلی کسی نے کہا تھا $100 ارب، یہ گریپ وائن تھی سر. وہ ٹی وی کیمرے پہ نہیں کہا ہوگا، باقی ہم سب کو ہی پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب کو یہی کہتے تھے کہ $100 ارب کی بات ہوگی. مجھے نہیں پتا 100 ارب، میرے خیال میں پاکستان میں $20 سے $25 ارب کی تو گنجائش ہے اگر ہم پروجیکٹ اسی طرح ڈیولپ کر لیں تو، بیکاز انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے اس ملک میں ٹھیک ٹھاک، باقی بہت سارے سیکٹرز میں ضرورت ہے، لیکن ہمیں پروجیکٹ اسی طرح ڈیولپ کرنے پڑیں گے جو کہ ہم نہیں کر سکیں آج تک. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا ماڈل جو ہے وہ بزنس سیٹ کرنے کا، کہ ہم گورنمنٹ کمپنیز کو ہی آگے لے جا کے کوشش کریں گے کہ پروجیکٹس ڈیولپ ہوں، یا ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے جانا پڑے گا. میرا خیال ہے ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا، پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں آگے کرنا پڑے گا کہ جو انویسٹمنٹس لائیں اور جوائنٹ وینچرز کریں. دیکھیں سعودی عرب سے کوئی 2-3 دفعہ وہ ایک آئل ریفائنری کی خبر ہم نے چھپوا کے بڑی خوشی منا لی ہے. وہ $8-10 ارب کی وہ آئل ریفائنری اگر وہ لگ جائے تو اچھی خاصی سرمایہ کاری اسی میں ہی آ جائے گی. مٹیریلائز نہیں ہوئی ابھی تک، 2 دفعہ اناؤنس ہو چکی ہے. نہیں وہ نہیں لگے گی، نہیں لگے گی وہ اس لیے کہ ان کا آئی تھنک انٹرسٹ گلوبلی جو ریفائنری بزنس ہے نا وہ بڑا چینج ہو گیا ہے. وہ ریفائنریز کی پاکستان کے اندر میرے خیال میں اتنی کوئی فیزیبلٹی بھی نہیں بنتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ شاید وہ شروع کے اندر شاید انٹرسٹ تھا، لیکن جب مارکیٹ اسٹڈی کی گئی تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ فیزیبل نہیں ہے. وہ 100 میں سے 90 ہی رہ گئے نا. $100 ارب کی بات کی تھی، 10 تو نکال دیں، $90 ارب رہ گئے تو بھی آہستہ آہستہ مائنس کر لیتے ہیں. دیکھیں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، پی آئی جب ہوگی تو اٹ ول بی لیس دین $1 بلین بٹ اٹ ول بی ڈیسنٹ. ہم ایئرپورٹ جو کر رہے ہیں کراچی اور لاہور میں، جو ہم لانگ ٹرم کنسیشن پہ دیں گے، $700 ملین سے $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. میرے خیال میں ہو جائے گا یہ کمبائنڈ لاہور اسلام آباد ایچ جو ہم نے اسٹڈی کی ابھی تک $700 ملین سے $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، تو ہو جائے گا دونوں میں. اچھا ریلویز فار ایگزامپل، یہ آپ گلف کنٹریز میں سے کسی کو دے سکتے ہیں. نہیں ایئرپورٹس ہم اوپن بڈنگ پہ جائیں گے، G2G نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا، کوئی G2G نہیں ہوگا، یہ اوپن بڈنگ پہ جائیں گے، اس لیے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر بھی. اور ریلویز کے اندر اگر ہم کام کرنا چاہیں پراپر، آئی تھنک بہت انویسٹمنٹ آ سکتی ہے پاکستان میں. تو کیوں نہیں کرتے؟ نہیں آئی تھنک کہ پرائیویٹائزیشن میں اب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا مومنٹم بلڈ ہوگا. ہو یہ رہا تھا کہ پچھلے 20 سالوں سے باتیں ہو رہی تھیں، میں خود ٹی وی پہ بہت کم آ رہا تھا، اس کو ڈیلیور کریں گے تو آئیں گے نا. تو آئی تھنک ایک جب یہ بڑی ٹرانزیکشن پی آئی اے جب ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ پھر تھوڑا سا مومنٹم بلڈ ہوگا ان دا کنٹری. سر بعض چیزوں میں ابھی آپ نے کہا کہ وہ پروجیکٹ ڈیولپ کر کے پراپر لے کے جانا چاہیے. ابھی ہم ٹرمپ سے کافی جفی ڈالی ہوئی ہے، تو بات کر رہے ہیں کہ ریکوڈک کے اندر آپ ریلوے ٹریک بھی بنا دیتے ہیں، آپ اس کو لے جائیں سارا کچھ. وہاں پہ جو پوری اگر انڈسٹری لگ کے اس کو ویلیو ایڈ کیا جائے، ریئر ارتھ کو ریفائن کیا جائے، کاپر کو ریفائن کیا جائے اور ریفائنڈ پروڈکٹ باہر جائے، تو شاید آپ جو انفینشڈ کا کوئی $500 یا $700 ملین کمانا ہے، تو اگر ریفائنڈ پروڈکٹ بیچیں گے تو ہو سکتا ہے آپ $5-7 ارب کما رہے ہیں. تو ہماری اپروچ وہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ریفائنڈ پروڈکٹ بیچنی ہے، مٹی نہیں یہاں سے بیچنی ہے جس کے ہمیں $400 ملین ملیں گے. پالیسی کہاں ہے اس چیز کی؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں. نہیں ہے نا، آپ لوگوں نے بنانی، میں نے تھوڑی بنانی. اگریڈ، پالیسی نہیں ہے اس چیز کی. ایکچولی ہوگا یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ان کو، میں ابھی ایک اور ٹی وی انٹرویو دے رہا تھا پروگرام میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان کو لیٹ گو کرنا پڑے گا. واٹ از ہیپننگ از، جیسے ہم جب جاتے ہیں باہر ملنے کے لیے تو ہم OGDC PPL PSO کو لے کے جاتے ہیں، یہ ہماری کمپنیز ہیں اور ہمیں لے کے جانا بھی چاہیے، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز بھی تو ہیں ان کو بھی تو لے کے جائیں. پرائیویٹ سیکٹر کے اتنے سارے E&P کمپنیز ہیں، UEP ہے اور ہیں، تو وی نیڈ ٹو ٹیک دیم. سملرلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ریئر ارتھ مائننگ از اے سیپریٹ ایکٹیویٹی، اس کی پروسیسنگ از اے سیپریٹ ایکٹیویٹی. مائننگ کے اندر بہت سارے ملکوں کا ایک ویو ہوتا ہے کہ ہمیں سلیکٹ گروپس کو دینا ہے تاکہ وہ ہماری نیچرل ریسورس ضائع نہ ہو جائے، بٹ پروسیسنگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. ابھی تک ہمارے ملک میں وچ از گڈ، ہم نے مائننگ پہ تو فوکس کرنا شروع کر دیا ماشاءاللہ، بڑے گروپس آنا شروع ہو گئے ہیں، باہر سے بھی آ رہے ہیں. اب ہمیں نیکسٹ اسٹیپ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، پروسیسنگ کی طرف جانا ہوگا تاکہ ویلیو ایڈیشن ہو. کب جائیں گے؟ اب دیکھیں گے سر.